السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہاشم کر کے کوئی ہیں جو طالب علم ہیں، قرآن کریم حفظ کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب میں قرآن حفظ کرتا ہوں، الحمدللہ سبق اچھے سے یاد ہو جاتا ہے، لیکن پچھلا بھول جاتا ہوں۔ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے یادداشت مضبوط ہو جائے۔ تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ حافظے کو مضبوط کرے، یادداشت ان کی مضبوط بنے، ان کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ علم نشر پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ روزانہ اس وظیفے کو کرنا ہے اور آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ علم نشر، پھر 1 مرتبہ درود شریف۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کریں گے کچھ دنوں تک، آپ کا حافظہ بہت زیادہ قوی اور مضبوط ہو جائے گا، آپ کی یادداشت بہت مضبوط ہو جائے گی اور بہت سی چیزیں انشاءاللہ آپ یاد رکھ سکیں گے۔ دوسری ایک چیز جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وقی رحمت اللہ علیہ سے سوء حافظے کی شکایت کی تھی، یعنی یادداشت کے کمزور ہونے کی شکایت کی تھی۔ حالانکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ نے ایک عجیب حافظہ دیا تھا، یا ہمارے جو ائمہ گزرے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ وغیرہ، اللہ نے ان لوگوں کو قوی حافظے دیے تھے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتاب کے اندر، اس دن میں کتاب پڑھ رہا تھا جس میں ہے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حج کے سفر میں جا رہے تھے۔ ان کو ایک کتاب ملی تھی ایک محدث کی، جس کے اندر چند احادیث تھی، جن احادیث کی ان کو غائبانہ اجازت مل گئی تھی، ان محدث سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو ان کی کاپی یا ان کی کتاب ان کو مل گئی، جن احادیث کو انہوں نے حفظ یاد کر لیا تھا۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حج کے سفر میں جا رہے تھے۔ ہم لوگ جب کسی سفر میں جاتے ہیں نا، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں لیکن اپنا موبائل نہیں بھولتے۔ ان لوگوں کو ایک شوق تھا حدیث کا، علم حاصل کرنے کا، اور علم حاصل کرنے کے لیے کئی اسفار کرتے تھے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جب گھر سے نکلے، اپنے ساتھ وہ کاپیاں لے لی جس کے اندر احادیث لکھی ہوئی تھی۔ تو حج کے سفر کے دوران ان محدث سے ملاقات ہوئی جن کی کاپی یا جن کی کتاب انہیں ملی تھی، جن احادیث کو انہوں نے حفظ یاد کر لیا تھا۔ ان سے کہا کہ میری آپ سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن آپ کی احادیث کو میں نے یاد کیا ہے جو مجھ تک پہنچی ہے۔ آپ سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ ابھی میرے سامنے ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے، میں آپ کو وہ احادیث پڑھ کے سناتا ہوں، اور میرے ساتھ وہ کاپی موجود ہے۔ انہوں نے اپنے بیگ سے وہ کاپی نکالی۔ ان کاپیوں کو تلاشنے کے بعد پتا چلا کہ وہ کاپی تو میں بھول چکا ہوں جس کاپی کے اندر ان کی احادیث لکھی ہوئی ہے۔ پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو شرم آئی کہ میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ میرے پاس وہ کاپی موجود ہے، تو انہوں نے اس کاپی کے اندر دیکھ کر حدیثیں پڑھنا شروع کی جو ان کی احادیث ان تک پہنچی تھی۔ وہ تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان احادیث کو سنا، اچانک ان کی نگاہ اس کاپی میں پڑی۔ کہا اس میں تو کچھ لکھا ہوا نہیں۔ وہ کاپی ایسی تھی جس میں بالکل کوری تھی، اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ کاپی ایسی تھی جس میں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا اس میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاف کرنا، میں گھر سے وہ کاپی لانا ہی بھول چکا ہوں، اور میں نے آپ کو کہہ دیا تو میں نے وہ حدیث آپ کو سنا دی۔ کہا اس کے علاوہ اور احادیث آپ کو یاد ہے؟ امام ترمذی نے کئی احادیث ان کو سنائی، تو انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ نے آپ کو عجیب حافظہ دیا ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ تقوی والے، پرہیزگار، حرام تو حرام، مشتبہ چیزوں سے بھی بچتے تھے، شک والی چیزوں سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ہم لوگ تہمت کی چیزوں سے نہیں بچتے، وہ تہمت کی چیزوں سے اور تہمت کی جگہوں سے بھی بچتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حجاز کا سفر کر رہے تھے، اور جہاز کا سفر تھا، سمندر کا سفر تھا۔ اس سفر میں ان کے قریب میں آ کر کوئی ساتھی بیٹھ گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ فکر نہ کرنا، سفر میں میرے پاس 1000 اشرفی موجود ہے جو ہم ضرورت پر خرچ کریں گے۔ اس آدمی کی نیت خراب ہوئی، اس نے کشتی کے اندر شور مچایا،
کہ میری 1000 اشرفی گم ہو چکے ہیں، میرے 1000 اشرفی گم ہو چکے ہیں۔ اب تلاشی لینا شروع کیا۔ اب اگر کسی کے پاس سے وہی رقم جو اس کی چوری ہوئی ہے، وہی رقم اگر کسی کے پاس سے نکلے تو اس پر تہمت آ سکتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے تو لوگوں کو حدیث کا سبق پڑھانا ہے، اب ایک تہمت مجھ پر لگے گی تو لوگ حدیث کے بارے میں مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ تلاشی لے رہے تھے، ادھر سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دھیرے سے وہ اشرفی والی تھیلی دریا میں پھینک دی۔ اب تلاشی سارے لوگوں کی لی، کسی کے پاس سے 1000 اشرفی نہیں نکلے۔ اب ان کا سفر جب مکمل ہوا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا راستہ لیا۔ وہ آدمی امام بخاری کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگا، معاف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن آپ کے پاس 1000 اشرفی تھی جو میں نے بھی دیکھی تھی، وہ اشرفی کہاں گئی؟ امام صاحب نے کہا کہ جب تو نے شور مچایا تو میں نے وہ اشرفی دریا میں پھینک دی۔ ایک محدث پر تہمت لگے اس سے بہتر ہے کہ وہ رقم دریا میں پھینک دی جائے۔ اس نے کہا اتنی بڑی رقم آپ نے دریا میں پھینک دی؟ کہا ہاں میں نے اس کو دریا میں پھینک دیا۔ یہ لوگ تہمت کی جگہوں سے، شک والی چیزوں سے، حرام تو حرام، شک والی چیزوں سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ خیر، میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے متعلق آپ کو بتا رہا تھا۔ اللہ نے عجیب حافظہ دیا تھا، اس کے باوجود بھی اپنے استاد سے کہہ رہے تھے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع سے سوء حافظے کی شکایت کی، حافظے کے کمزور ہونے کی شکایت کی۔ استاد نے کیا کہا؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، استاد نے مجھے معاصی کے چھوڑنے کی نصیحت کی، گناہوں کے چھوڑنے کی نصیحت کی۔ اور استاد نے کہا فإن العلم نور من الہ، کہ علم یہ اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے سبق تھا، ہم گناہ کریں، ہم گناہ میں مبتلا رہیں، ہم بد نظری کریں اور طرح طرح کے گناہ کریں، اس کے بعد ہم یہ چاہیں کہ ہمارا حافظہ قوی ہو جاوے، ہماری یادداشت قوی ہو جاوے۔ گناہوں والی زندگی سے ہم پرہیز کریں، اور خاص طور پر ہمارے طلبہ جو مہمان رسول ہیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں ان مہمان رسول کی عزت کرے، ان کا اکرام کرے، اور علماء کرام کی عزت کرے اور علماء کرام کا اکرام کرے۔ لیکن ان طلبہ سے خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ ہر طرح سے اور ہر طرح کے گناہوں سے پاک رہ کر کے اور گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھتے ہوئے ہم لوگ علم حاصل کریں، انشاءاللہ ہمارا حافظہ بھی قوی بنے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرماوے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید سوال جواب کے لیے آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 9408015714 پر واٹس ایپ میسیج کریں، اور ہمارے گروپ میں جوائن ہونے کے لیے ایڈ لکھ کر اسی نمبر پر واٹس ایپ میسیج کریں، اور آپ ہمارے ویڈیو اپنی چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو کوئی کاپی رائٹ نہیں دیا جائے گا۔